حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت ایک اعرابی شخص آیا جو ایک لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے سلام کیا اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس بوڑھے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقے پر فاقہ چل رہا ہے اور کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا روزانہ ایک بار پڑھ لیا کر، اگر تم پہاڑ پر پڑھو گے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر چھپے ہوئے تمام اللہ کے پوشیدہ خزانے باہر نکال دے گا، اور اگر دریا پر پڑھو گے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر سے پوشیدہ کی ہوئی نعمتوں کو باہر نکال دے گا، اور اگر زمین پر پڑھو گے تو زمین میں چھپا ہوا خزانہ باہر نکل آئے گا۔ فرمایا، یہ دعا اللہ کا ایک راز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آخری الہامی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کی قوت اور طاقت کے علمی سرچشمے لاتعداد اور بے شمار ہیں۔ ایک شخص نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا قرآن کا متبادل لکھ سکتی ہے؟ جواب ملا، یہ میری ہمت اور قوت سے باہر ہے۔ دوسرا سوال تھا، تمہارے پاس گزشتہ 1400 سال کے قرآن کے علم کا ڈیٹا موجود ہے، لاتعداد تفاسیر ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، لاکھوں علماء کی تحریر کردہ لاکھوں کتابیں ہیں جو قرآن مجید اور اسلام کے بارے میں ہیں، تو کیا اس ڈیٹا کی مدد سے قرآن کی صورتوں کی مثل کوئی صورت لکھی جا سکتی ہے؟ جواب ملا، قرآن کی عربی زبان انتہائی وسیع ہے، قرآن کا انداز انتہائی گہرا ہے اور اس کو اپنانا ناممکن ہے۔ اس کی ایک بڑی قوت مستقبل کی پیش گوئی ہے، جیسا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ اس زندگی کی تفصیلات ہیں۔ مصنوعی ذہانت موت کے بعد کی زندگی کی بات کرے تو اس کا ایک نیا خاکہ اور تفصیلات کیا پیش کر سکتی ہے؟ یہ ایک پیچیدہ موضوع ہے اور میری طاقت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال تھا، جو باقی مذہبی کتابیں ہیں، کیا ان جیسی کتاب لکھنے سے بھی قاصر ہو؟ جواب ملا، نہیں، اس معاملے میں بے بسی نہیں ہے، ان پر لکھا جا سکتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کتابوں میں انسانی تحریف ہو چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل ہوئے 14.5 صدیاں بیت چکی ہیں۔ قرآن کریم نے ایک پیشگوئی یہ بھی کی تھی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بالضرور ان لوگوں یہود کو زندگی کا حریص پاؤ گے، ان لوگوں میں سے بھی بعض کو پاؤ گے جنہوں نے بت پرستی کی، شرک کیا۔ ان میں ہر ایک کی شدید خواہش ہے کہ اسے 1000 سال زندگی کے مل جائیں، عذاب سے تو پھر بھی وہ زندگی جان نہ چھڑا سکے گی، وہ کسی قدر بھی عمر مل جائے۔ اللہ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 96۔ محترم ناظرین، لمبی زندگی ماضی میں محض خواہشات تک محدود تھی، جبکہ آج کے زمانے میں اس پر تجربات کیے جا رہے ہیں، اور 2023 اور 2024 ایسی خبروں سے بھرے پڑے ہیں۔ میں نے سائنس کا معروف بین الاقوامی جریدہ نیچر دیکھا تو اس کے ٹائٹل پر 1000 سال عمر لکھا تھا۔ مزید ریسرچ کی تو برمنگھم برطانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر آف مالیکیولر بائیوگرونٹولوجی جناب جاؤ پیڈرو میگل ہز دکھائی دیے، جو فرماتے ہیں کہ اگر ہم انسانی زندگی میں 1000 سال کا ٹارگٹ حاصل کر لیں تو پھر اسے 20,000 سال تک لے جا سکتے ہیں۔ اللہ، یہی باتیں ختم المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہامی زبان مبارک سے ادا ہوئی کہ پہلی خواہش ان کی 1000 سال کی عمر ہے، اور پھر یہ خواہش یہیں پر نہیں رکے گی بلکہ آگے بڑھے گی، اور وہ آج بڑھ گئی ہے۔ انٹرنیٹ پر مسٹر ڈیوڈ ونگر پوچھتے ہیں کہ اگر آپ 1000 سال کی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ اپنی زندگی کو کن کاموں میں استعمال کریں گے؟ یعنی یہاں بھی 1000 سال کی بات ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ میں لندن یونیورسٹی اور اس سے وابستہ عالمی شہرت یافتہ صحافی وکٹوریا براؤز لکھتی ہیں کہ کیا ہم 1000 سال کی زندگی پا سکتے ہیں، اور سائنس اس بارے میں کیا کارنامے انجام دے رہی ہے؟ یعنی ہر جانب 1000 سال جینے کے پروگرام ہیں۔ صدقے قربان قرآن کی صداقت اور قوت پر کہ 1000 سالہ لائف پروجیکٹ پر سب سے زیادہ جو قوم محنت کر رہی ہے، جس کے سائنسدان دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، وہ یہودی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ یہود ہی سے متعلق ہے۔ اس سورت کے نام میں اس گائے کا ذکر ہے کہ جسے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس بچڑے کا بھی ذکر ہے جسے سامری نے سونے سے بنایا تھا اور قوم کو اس کی عبادت پر لگایا تھا۔ جب 1000 سالہ عمر کی خواہش کا مذکورہ صورت میں ذکر کیا گیا تو تذکرہ یہود کا چل رہا تھا۔ یہ اس قدر اور اتنی مضبوط ترین پیشن گوئی ہے جو آج 1450 سال بعد عملی شکل و صورت اختیار کرنے جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی قوت اور پیشگوئی کی وہ طاقت ہے جس کے سامنے چیٹ جی پی ٹی نے بھی
اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کیا، اور یہ اظہار مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا۔ وہ کیڑے مکوڑے جو ایک خلیے پر زندگی کا مدار رکھتے ہیں، ان کی عمر بڑھائی جا چکی ہے۔ چوہوں پر تجربہ کر کے ان کی عمر میں بھی اضافہ کیا جا چکا ہے۔ اب انسانی وجود پر تجربات کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی پیشگوئی کو سامنے رکھیں تو یہ تجربات کامیاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ موت سے چھٹکارا ہرگز نہ ملے گا۔ کسی بیماری اور وائرس کا اچانک حملہ ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آگ لگنے سے جان جا سکتی ہے، سیلابی پانی سے بندہ مر سکتا ہے، ڈی این اے میں چھیڑ چھاڑ سے طبعی عمر بڑھ سکتی ہے، مگر نئی جسمانی پیچیدگیاں بھی جنم لے سکتی ہیں، آتش فشاں پہاڑ اور زلزلے بھی جان لے سکتے ہیں، جنگوں کا شکار بھی ہوا جا سکتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ نے جو ایٹم بم چلایا تھا، وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے لاکھوں لوگوں کی جان لے گیا تھا۔ انسانیت کو تباہ کرنے کے لیے اب کہیں زیادہ ہلاکت خیز ہتھیار تیار ہو چکے ہیں۔ ایک دن اس زمین نے ویسے ہی تباہ ہو جانا ہے۔ جدید سائنس پوری کائنات کی تباہی کی بات تسلیم کر چکی ہے، یعنی انسان کب تک جیے گا؟ قرآن مجید کی سورہ البقرہ بتاتی ہے کہ لمبی عمر پا گیا تو بھی انسان موت، اللہ کی گرفت اور سزا سے نہ بچ پائے گا۔ آج اہل غزہ اور اہل فلسطین پر ظلم کے جو پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار اللہ کی سزا اور گرفت سے بچ نہیں پائیں گے۔ ابھی انسان کی بنیادی خواہش 1000 سال کی ہے، یہ خواہش آگے بڑھے گی۔ سورہ بقرہ نے دونوں حقائق آشکار کر دیے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت دعائیہ سورت ہے جس کا نام الفاتحہ ہے۔ اس کی آیات صرف 7 ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اولین سورت سورہ البقرہ ہے جس نے 1000 سال اور پھر اس سے اگلی مدتوں کا بتایا۔ قرآن مجید کے وسط میں ایک سورت آتی ہے جس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس کا معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ اولاد ہی آگے چل کر یہود کہلانے لگی۔ اس سورت میں بھی ایک خواہش کا تذکرہ ہے۔ ملاحظہ ہو زندگی کی حوث کی تیسری قسط۔ ارشاد ہوا، اے رسول ان لوگوں کو آگاہ کر دو کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا اپنے آپ کو کسی دھاتی وجود میں ڈھال لو کہ جو تمہارے سینوں میں بڑا ناقابل تسخیر وجود ہے، پھر بھی بچ نہ پاؤ گے۔ اور کافر کہتے ہیں کون ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا؟ میرے رسول بتلا دیجئے وہی دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا جس نے تم لوگوں کو پہلی بار پیدا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50۔ آج یہی کوشش ہو رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایلن مسک نے نیورا لنک برین چپ کو ایک انسان کے دماغ میں فٹ کر دیا ہے۔ پروگرام یہ ہے کہ انسانی شعور کو ایک ایسے مصنوعی دماغ کے اندر منتقل کر دیا جائے جس کی صلاحیت اصل انسانی دماغ کے نیورونز اور نیٹ ورک کے مطابق ہو، پھر اسے روبوٹک جسم کے ساتھ فٹ کر دیا جائے اور اسے رہتی دنیا تک زندگی دی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ روح تو نہ ہوگی، روح تو اللہ ہی کے پاس ہوگی۔ اس پر تفصیلی گفتگو پھر سے ہی یاد رہے، یہ بودا پن بھی قرآنی قوت کے سامنے ڈھیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک دن اس کی زندگی میں دنیا کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو موت سے نہ بچا سکے گی۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیات میں موت، حشر، جنت اور دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو اس اٹل حقیقت سے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا واقعتاً کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ پھر ارشاد ہوا، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ ہی پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ پھر جب ان کا مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ کھڑی پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ کھڑی آگے۔ مزید فرمایا، اور تم اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ و خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی سینکڑوں آیتوں میں
موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو اس کے اصل مقصد سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا ہے اور دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو یا منزل کے راہی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام ہونے کا انتظار نہ کرو، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو موت کے وقت پچھتاؤ گے کہ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ جمع کیا ہوتا۔ اسی طرح بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو عالم صحت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں اور وہ اعمال خیر کیوں نہیں بجا لاتا، بعد میں آپ کو اس پر افسوس نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی جو بھی فصل کاشت کرو گے، آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کے موت اور قیامت اور آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ ان تذکروں کو سن کر سب ایسے پھوٹ پھوٹ کر روتے گویا کہ وہ ان کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض علماء سے منقول ہے، جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ دو باتوں کی توفیق عطا فرماتا ہے، جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ سے پہلے ہی موت نہ آ جائے، اور موت کو یاد کرنے والا قرض میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ اس کو میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے۔ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی ہے، جس طرح بھی گزر جائے گزار لیں گے، زیادہ فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو استحصار کرنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمی کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ ایسی عبادت کا موقع ملے گا یا نہیں، لہٰذا ابھی سے جتنا اچھا بنا لیں غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اسے عبادت سے ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے، جس کی بنا پر اسے عبادت میں وہ کیف و سرور حاصل ہوتا ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے، اے میرے دوست، دنیا کے آرام و راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسے ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث میں موت اور ما بعد الموت کے احوال، محشر، میزان، عدل کا بیان، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاق کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کے نہ ماننے کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد قبر میں انسان کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہوتا ہے؟ سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد، یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد، انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم ہو جاتا ہے جو مردے کے پاخانے کے راستے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی ناقابل برداشت بدبو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو خبر دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف
حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں، 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آ جاتے ہیں، 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے اور انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا نہیں رہتا، 90 دن بعد ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، 1 سال بعد ہڈیاں بسیدہ ہو جاتی ہیں اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک ایسی جنگ سی چل رہی ہوتی ہے، انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے، اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور ہونے لگتا ہے، چلنے میں دشواری آنے لگتی ہے، غنودگی طاری رہتی ہے، آخری وقت میں کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے تو اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے اور ہم شکر گزاروں کو ان قریب اچھا صلہ دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت ایک اعرابی شخص آیا جو ایک لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے سلام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس بوڑھے شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاقے پر فاقے چل رہے ہیں اور کھانے کو کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا روزانہ 1 بار پڑھ لیا کر، تیرے پاس قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر تم پہاڑ پر پڑھو گے تو اپنے پیٹ کے اندر چھپے ہوئے تمام اللہ کے پوشیدہ خزانے نکال باہر کرے گا، اگر دریا پر پڑھو گے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر سے پوشیدہ کی ہوئی نعمتوں کا نکال باہر کرے گا، اگر زمین پر پڑھو گے تو زمین اپنا چھپا ہوا خزانہ باہر نکال دے گی۔ فرمایا، یہ دعا اللہ کا ایک راز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ چند ماہ بعد ہی وہ شخص مالدار ہو گیا اور دعا یہ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی۔ مسند امام احمد ابن حنبل، حدیث 9086۔ اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس دعا کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس دعا کو نماز پڑھتے وقت 2 سجدوں کے درمیان پڑھا جائے، یعنی پہلا سجدہ کر کے جب جلسے میں بیٹھتے ہیں تو جلسے میں اچھی طرح سے بیٹھ کر اور بیٹھے ہوئے یہ دعا صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پہلا سجدہ کیا، اللہ اکبر، ساتھ ہی اٹھتے ہوئے یا پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے پڑھتے جاتے ہیں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے۔ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جلسے میں آرام سکون سے بیٹھ کر یہ دعا پڑھیں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ ہر نماز اور ہر رکعت کے سجدوں میں یہ عمل کرے، انشاءاللہ چند دنوں کے اس عمل سے بہتری آپ خود محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔